لیکن اطاعت میں، فرما برداری میں باپ کا حق پہلے ہے، ماں کا بعد میں ہے. یہ ایک مسئلہ سمجھے. باپ اگر آپ کو کسی بات کا آرڈر کرتا ہے یہ کام کرو، ماں کہتی ہے یہ نہیں کرو، تو شریعت کہتی ہے باپ کی بات کو مقدم رکھا جائے، ماں کی بات کو مؤخر کیا جائے. کیونکہ اللہ نے حکومت اور طاقت جو ہے نا، اختیارات وہ مرد کو زیادہ دی ہیں، اس کی چلے گی گھر کے اندر. ماں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اپنے بچے کو باپ کی مرضی کے خلاف چلائے. وہ باپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اماں آج کل ٹانگ اڑاتی ہے، ابا کچھ اور بچے کو پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں، مائیں اس کے خلاف پٹیاں دے گی، ابا کی باتوں میں نہیں آنا، یہ ایسی بیوقوف سے ہے، میں نے ان کے ساتھ ایسے گزارا کہ میں ہی جانتی ہوں 20 سال. تو گھر میں بغاوت پھیلتی ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، مائیں بیٹوں کے ساتھ باپ کے خلاف ایک الگ محاذ بنا لیتی ہیں. اس بیچارے بوڑھا جس نے کما کے زندگی میں کھلایا، گھر بنا کے دیا، اب بڑھاپے میں چاہیے تھا بیوی اور بچے اس کی مل کے خدمت کرتے کہ اب آپ آرام کریں، ہم آپ کی تمام خواہشات کو پورا کریں گے، آپ کو کوئی غم اور ٹینشن نہیں دیں گے. لیکن وہ بیچارہ پڑا ہوا کھانستا رہتا ہے. اکثر سب کی بات نہیں کر رہا، مائیں اور اولاد مل کے اس کو ایسا بیچارے کو پریشان کرتی ہے کہ وہ بددعائیں دیتا دنیا سے جاتا ہے. اب وہ کر تو سکتا نہیں ہے کچھ. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، باپ محبت میں آ کے گھر بیوی کے نام کرا دیا، جوانی کا جوش تھا، اب جب بوڑھا ہوا ہے تو ظاہر ہے بڑھاپے میں تھوڑا آرڈر دینا شروع کیے، تو بیوی بھی تانا دے رہی ہے، اولاد بھی تانا دے رہی ہے کہ یہ گھر ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے، ہم جب چاہیں گے آپ کو اس گھر سے نکال دیں گے. اس قسم کی بدبختی کی باتیں تو یہ آج کل ہوتا ہے. سب گھروں میں نہیں ہے لیکن بہت سے گھروں میں ہوتا ہی. تو اس لیے جہاں تک آرڈر کی بات ہے تو ماں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو باپ کے خلاف برگلائے اور باپ کی مرضی کے خلاف اس کو چلائے. اس پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو کہے کہ بیٹا اس گھر کے سربراہ تمہارے والد ہیں، جو وہ کہیں گے میں بھی وہی کروں گی اور تم نے بھی وہی کرنا ہے. میں خواتین سے یوں کہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں جو یہاں بیان سن رہی ہیں، اس عادت کو اختیار کریں. گھروں میں اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف اپنی اولاد کا ذہن نہ بنایا کریں. اس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں اس سے، اور اللہ راضی نہیں ہوگا. ہاں اخلاق میں شریعت نے بہرحال ماں کا حق 3 گنا زیادہ رکھا ہے، اور اس کی علماء نے وجہ بھی بیان کی ہے کہ ماں نے 3 تکلیفیں ایسی اٹھائی ہیں جو باپ نے نہیں اٹھائی. بچے کو 2.5 سال تک 2 سال تک گود میں رکھنا، دودھ پلانا، بچہ جننا، پیٹ میں حمل کی تکلیف کو اٹھانا، یہ 3 تکلیفیں قرآن نے بیان کی ہیں. اس کی وجہ سے اللہ نے 3 گنا اخلاق کے معاملے میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا